صحابہ کرام انفرادی زندگی سے ڈرتے تھے. میری بات توجہ سے سننا. بہت صحابہ کرام ڈرتے تھے. ہماری بات توجہ سے سننا. جس طرح ہمیں وحشت ہوتی ہے نا اجتماعی زندگی سے، اس طرح صحابہ کو وحشت ہوتی تھی انفرادی زندگی سے. دھیان سے سننا بات، کچھ کہنا چاہتا ہوں. ہم تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے تعلیم بیٹھ جائیں تو طبیعت اکتا جاتی ہے. صحابہ کرام اس طرح وحشت کرتے تھے انفرادی زندگی میں. وہ اجتماعی ماحول سے نکلنے کو نفاق کہتے تھے. اعمال کے اجتماعی ماحول سے نکلنے کو، خوب دھیان سے سننا، وہ اجتماعی اعمال کے ماحول سے نکلنے کو نفاق کہتے تھے. اجتماعی اعمال کے ماحول سے نکلنے کو نفاق کہتے تھے، اور اجتماعی ماحول میں رہنے کو ایمان کہتے تھے. ارے سنو تو صحیح ہے نہیں یہ بات؟ آپ لوگ حدیث میں نہیں پڑھتے؟ اجتماعی اعمال کے ماحول میں رہنے کو ایمان کہتے تھے، اس ماحول سے نکلنے کو نفاق کہتے تھے. روایت میں ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، ادھر حنظلہ نکلے. انہوں نے کہا کہ ابو بکر حنظلہ تو منافق ہو گیا. کیسے؟ کہ بات یہ ہے کہ جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں مسجد میں، ایمان کے حلقے میں، اور جنت و دوزخ کو سنتے ہیں، تو گویا وہ دونوں چیزیں ہماری نظر کے سامنے ہوتی ہیں. اور جب وہاں سے نکل کر بیوی بچوں میں، کاروبار اور اپنے دنیاوی دھندوں میں پھنس جاتے ہیں آ کر، تو وہ کیفیت تھوڑی دیر کے لیے ختم ہو جاتی ہے. وہ کیفیت تھوڑی دیر کے لیے ختم ہو جاتی ہے. عجیب بات ہے، وہاں تو تھوڑی دیر کے لیے اس کیفیت کے ختم ہونے پر کہتے ہیں کہ ہم منافق ہو گئے، اور یہاں یہ کیفیت کبھی پیدا ہی نہیں ہوتی، لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان والے ہیں. سوچو تو صحیح کہاں سے کہاں پہنچ گئے. وہاں تھوڑی دیر کے لیے کیفیت باقی نہ رہے تو کیا کہتے تھے؟ یہ منافق ہو گئے. یہاں ہمارے اس زمانے میں یہ کیفیت کبھی ایک منٹ کے لیے بھی پیدا نہ ہو، پھر بھی دعویٰ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں. کیا ضرورت ہے ایمان کی؟ جن کے زمانے میں لوگ قومیت کا ایمان رکھتے ہیں، اطاعت کا ایمان نہیں رکھتے. اس زمانے میں مسلمان قومیت کا ایمان، وہ سمجھتے ہیں کہ ایمان والے یہ اسلام مسلمان ایک قوم ہے، ہم بے اعتبار قوم کے چل رہے ہیں، ہم بے اعتبار قوم کے چل رہے ہیں. وہاں تھوڑی دیر کے لیے کیفیت نہ ہو تو اپنے آپ کو منافق سمجھ لیں. یہاں تھوڑی دیر کے لیے بھی کیفیت پیدا نہ ہو تو ہم سب اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں. کہا کہ ہاں یہ حال تو ابو بکر کا بھی ہے، یہ حال تو ابو بکر کا بھی. چلو آگے خدمت حاضر ہوئے، آگے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم تو منافق ہو گئے. فرمایا کیوں؟ کیا بات ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ہوتے ہیں، جنت دوزخ سامنے ہوتی ہے کأن رأی العین، اور جب آپ کے پاس سے ہٹتے ہیں تبھی بچوں میں، کاروبار اور دنیاوی کاموں میں ایسے محو ہو جاتے ہیں کہ یہ کیفیت باقی نہیں رہتی. یہ کیفیت باقی. دیکھو میری بات یاد رکھنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی یہ نہ فرمایا صحابہ سے کہ کوئی ایسی بات نہیں، تمہارا ایمان تو کامل ہے. جبکہ ایک روایت میں ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارثہ کو نیند سے اٹھایا اور پوچھا کس حال میں صبح کر رہے ہو؟ کہا کہ ایمان کے ساتھ. تو آپ نے فرمایا تھا کہ تمہاری دلیل کیا ہے، تمہارے پاس اس کی دلیل کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ جنت دوزخ سامنے ہے. تو آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ بھئی ایمان تو تمہارا کامل ہو گیا ہے، ایمان تو تمہارا
کامل ہو گیا ہے، اب ایمان کی طرف سے تم بے فکر ہو جاؤ۔ بلکہ یہ فرمایا تھا عرفت فالزم، کہ معرفت تمہیں حاصل ہو گئی ہے مگر اس پر جمے رہنا، اس پر جمے رہنا۔ عرفت فالزم، اس پر جمے رہنا، کیونکہ ایمان اتنا جلدی نکل جاتا ہے مومن کے اندر سے جتنا جلدی بھگوڑا اونٹ اپنی رسی سے نکل جائے تو غائب ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ جلدی ایمان، اور اتنی سے بھی زیادہ آسانی سے ایمان نکل جاتا ہے مومن کے اندر سے جتنی آسانی سے ایک آدمی اپنا کرتا اتار دیتا ہے، اتنا جلدی ایمان نکل جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام اس کیفیت کو تھوڑی دیر کے لیے اگر اپنے اندر محسوس نہیں کرتے، اس کیفیت کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے اندر محسوس نہیں کرتے تو اس کو نفاق کہتے ہیں، اور ہمیں کبھی یہ کیفیت حاصل نہیں ہوتی اور ہم اس کو ایمان کہتے ہیں، ہم اس کو ایمان کہتے ہیں، ہمیں کیفیت کبھی حاصل نہیں ہوتی۔ وہاں تھوڑی دیر کے لیے جنت دوزخ کا تاثر ختم ہو جاوے دل سے تو وہ سمجھ لیتے ہیں کہ نفاق آ گیا۔